وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ و رسولہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن کریں۔ عزیزان محتشم، اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے اس اجتماع میں ہم جمع ہیں۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے آمین۔ اور اپنی محبت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آمین۔ عزیزان محتشم، سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل محبوب کہہ دیجئے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کروں گا۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی اپنے محبوب سے بات کی ہے، جب بھی میرے محبوب کے لب کھلے ہیں، جب بھی تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب کھولے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے محبوب لب کھول تو صحیح۔ یہ مزاج ہے قرآن پاک کا۔ عزیزان محتشم، اگر سورہ بقرہ کو پڑھوں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی 260 نمبر ایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کبریا سے مخاطب ہیں۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کالا ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بولے ابراہیم اپنے رب سے کہنے لگ پڑے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردے تو زندہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا؟ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں کالا اولم تؤمن، کیا تجھے میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ یہ ابھی بات کر ہی رہے تھے تو حضرت ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کالا بلا، ہاں یا اللہ مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر تو کیسے سوچ رہا ہے، کس وجہ سے سوچ رہا ہے اور کیوں سوچ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں اپنے قلب کو سکون دینے کے لیے کہتا ہوں تاکہ میں مردوں کو زندہ دیکھوں تو میرے قلب کو چین آ جائے، میرے قلب کو قرار آ جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ میرے اور آپ کے نبی کی بات آئی تو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، محبوب ہم نے آپ کے دل کو اطمینان عطا کر دیا۔ عزیزان محتشم، بولے ابراہیم، اب حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سورہ ال عمران ہے اور یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کر اس کا نشان 37 ہے۔ اللہ پاک ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مریم اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، آپ حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں تو وجدہ عندہا رزقا، آپ رزق دیکھتے ہیں۔ کالا یا مریم، بولے ذکریہ علیہ السلام اے مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، کون تجھے دے گیا، جبکہ میں تو آیا ہی نہیں، میں نے تجھے دیا نہیں، آج میں نے پہنچایا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت، بولی حضرت مریم،
قالت ہوا من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، یہ اس کے قانون ہے. بولے ذکریہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ قرآن میں مخاطب ہے. یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے اور اس کا نام طٰہٰ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اذهب الی فرعون، اللہ اپنے اس کلیم سے مخاطب ہیں جو باتیں کرتے تھے اللہ پاک سے، اور کوہ طور پہ جا کے اپنے رب سے کلام کیا کرتے تھے. اللہ پاک اپنے اس کلیم سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اذهب الی فرعون، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف. انہو طغا، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، اس کو لگام ڈالنے کے لیے آپ تشریف لے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام جب رب کبریا نے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کبریا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کالا رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. بولے موسیٰ میرے سینے کو کھول دے. اور جب تیرے اور میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. عزیزان محتشم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ سورہ مریم ہے. یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے. عزیزان محتشم، واقعہ بیان طویل واقعہ، لیکن جو ایت بطور موضوع دے رہا ہوں وہ سنیے. عزیزان محتشم، حضرت مریم علیہ السلام شہر ناصرہ میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے جس کی عمر 3 دن ہوتی ہے. میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ 3 دن کے بچے کو جب اٹھا کے آپ شہر ناصرہ میں داخل ہوئی تو لوگوں نے واہ ویلا شروع کر دیا کہ ہم تو تجھے پاک سمجھتے تھے، ہم تجھے طیبہ مانتے تھے، ہم تجھے طاہرہ سمجھتے تھے، یہ بچہ کہاں سے لائے. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا یا اخت ہارون ماں کانا ابوک امرا سوئم و ماں کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا بابا بھی ایسا نہ تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہ تھی. یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، یہ غضب کہاں سے ٹھایا ہے، ہم تو تجھے پاک سمجھتے تھے، ہم تجھے طیبہ سمجھتے تھے، ہم تجھے طاہرہ سمجھتے تھے. یہ بات کرنے کی دیر تھی. حضرت مریم علیہ السلام فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے. عزیزان محتشم، اب میں ایک سوال کرتا ہوں اس بھرے مجمع سے اور پڑھے لکھے اور دانشور مجمع سے سوال کرتا ہوں. میری گود میں بچہ ہے اور آپ مجھ سے سوال کریں، کوئی بھی سوال کرے تو میں بچے کی طرف اشارہ کروں گا. اس کے دو ہی نتیجے بنتے ہیں، یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا یا میری عقل جاتی رہی. عزیزان محتشم، حضرت مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہیں فاشارت الیہ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. اب حضرت مریم کو پتہ تھا یہ حضرت مریم کا غیب ہے، یہ علم الغیب ہے. آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت مریم کے اس بات پر یہودی تڑپ اٹھے، کافر تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا کالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، اب بھلا گودی کے بچے بھی بات کر سکتے ہیں، اب گوارے کے بچے بھی ہم سے کلام کر سکتے ہیں. تو صاحب اتنی بات تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی اس وکالت میں تڑپ کے بولے کالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب عزیزان محتشم، الزام یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو جانتے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اب جو جنا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہی ہے. لیکن صاحب سوال یہ نہیں تھا، سوال تو یہ تھا کہ ماں پاک ہے کہ نہیں. اب بچے نے جواب کیا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. صاحب اس میں بھی ایک غیب کی خبر تھی، ایک وقت آنے والا ہے لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے. میں پہلے ہی دن اپنی گواہی دے جاؤں کہ لوگوں مجھے بیٹا نہ کہنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کوئی یہ سن کے کہ میں 3 دن کی عمر میں بولا ہوں، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے مجھے 3 دن کی عمر میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی رفت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے کہ اس نے 3 دن کی عمر میں مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہو گیا. نانا کالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، حضرت موسیٰ بولے، اور جب تیرے اور میرے محبوب کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے کل محبوبہ بول کا صحیح.
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबुव्वत बस बैठे रहे ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत तो अजीज़ान मोहतशम यहाँ एक और मिजाज देने जा रहा हूँ। कुरान का मिजाज हमें क्या बता रहा है। अल्लाह कहता है महबूब बोल तो सही, कुल महबूब बोल तो सही। तो दोस्तान गनामी कदर, अब मैं इस बच्चे को कहता हूँ बेटा खड़े हो जाओ। अब खड़ा हो जाना इसकी मर्जी ना रहा, खड़ा तो ये हो रहा है लेकिन मर्जी मेरी बन रहा है, मैं अपनी मर्जी से इसे खड़ा कर रहा हूँ। तो जब महबूब लब खोलते हैं तो अल्लाह ये बता रहे हैं लोगों, जब मेरे महबूब के लब खुले तो इनको इनकी अपनी बोली ना समझना, ये रब की बोली है। ये तो बोलते ही तब हैं जब रब की रजा हो, जब रब की मंशा हो, तब मेरे नबी के लब खुलते हैं। महबूब फरमा दीजिए। और अब मोहब्बत देने जा रहे हैं अल्लाह पाक कि इतने महबूब जानो कि ना तुम्हें अपने बाप दादा इनसे बढ़ के प्यारे हूँ, ना मुझसे ना मेरे महबूब से बढ़ के प्यारे हूँ, और ना तुझे अपने बेटे बेटियां इतने प्यारे हूँ, और ना तुझे अपने रिश्तेदार इतने प्यारे हूँ, ना बहन भाई, और ना तुझे अपनी बीबियां और ना रिश्तेदार, कोई चीज भी मेरे से और मेरे महबूब से बढ़ के प्यारी ना हो। और ये फरमाना भी किस जुबान से है का ये बोली भी मेरे महबूब की जुबान से मैं कर रहा हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ कुल लगा के बताना ये चाह रहा है, मैं जब भी बोलता हूँ मैं महबूब की बोली बोलता हूँ, महबूब की जुबान से बोलता हूँ। कुल लगा के ये बता दिया कि लोगों जब भी मैं बोला हूँ मैं अपने महबूब की जुबान से बोलता हूँ। और अदीदा ने मुतशम सुनते जाएं। अब कुल का मतलब क्या है, कुल कह दे, फरमा दे। अब फरमा रहे हैं हजूर, बात है अल्लाह की, फरमा रहे। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कुरान में सूरह तौबा में कह रहा है, ये दोस्तान ग्रामी कदर 24 नंबर आयत है, और सूरह नवा सूरह है कुरान पाक का 9 नंबर सूरह में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं महबूब फरमा दीजिए। सादे लफ्जों में कहिए तो बोलिए तो सही सोने, ये अंदाज है अल्लाह का, बोलिए तो सही और बात मेरी कीजिए, मेरी मर्जी को पूरा कीजिए, तुम्हारे रब की मर्जी क्या है वो बयान कीजिए। अब बयान हजूर कर रहे हैं, जुबान हजूर की है लेकिन कलाम अल्लाह का है। हर एक जानता है इसमें मकते फिक्र के झगड़े नहीं है, नफरतें अलग भाव हैं, लेकिन साहब मैं तो मोहब्बतें बिखेरने वाला हूँ। मैं नफरतों के दिए जलाने नहीं, मैं तो मोहब्बतों के दिए जलाने, नफरतों के दियों को ठोकर और बुझाने के लिए। साहब मुझे तो एक ही सबक दिया है, बेटा ये मोहब्बत के दिए जलाया करो, ताकि लोगों में हजूर की मोहब्बत के दिए जल गए तो लोगों के दिल रोशन हो जाएंगे। तो अदीदा ने मोहतशम, अब अल्लाह पाक कहते हैं महबूब फरमा दीजिए। अब बात अल्लाह की है लेकिन फरमा हजूर रहे। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मैं जब भी बोलता हूँ हजूर की जुबान नहीं बोलता हूँ। मैं अपने, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तूने हमें बनाया नहीं है, तू खुद नहीं कहता। सूरह हुजरात में, ये कुरान का 49वां सूरह है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास, ए इंसानों, पूरे इंसानियत को मुखातब किया है, इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों मैंने तुझे मर्द और औरत के मजमूए से तख्लीक किया है। ये तुम्हारी तख्लीक के अंदाज है, अल्लाह बयान कर रहा है, मैंने तुझे तख्लीक किया मर्द और औरत के मजमूए से। वजअलनाकुम शऊबा, और मैंने तुम्हारी जातें बनाई, व कबाइला, और तुम्हारे कबीले बनाए, लितारफू, सिर्फ शनाख्त के लिए। ये मेरी और आपकी बनावट बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने औरत और मर्द के मजमूए से बनाया। दोस्तानी ग्रामी कदर सूरह दार में आवाज दी, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, इंसान को मैंने गदले पानी से बनाया, गदले पानी से बनाया। नब्तली है फजालनहु समीअम बसीरा, फिर इसकी आजमाइश के लिए मैंने इसे समात भी बख्शी और बसारत भी बख्शी। साहब हम भी तो तेरे बंदे हैं या अल्लाह, तूने हमें बनाया, हम तेरी बनावट हैं, हमें तू ही तो बनाने वाला है, हमसे कलाम कर, हमसे बात कर, हमसे डायरेक्ट बात कर। तो अल्लाह कहता नहीं, मैं डायरेक्ट बंदों से बात नहीं करता, मैं जब भी बात करूं वास्ता पैगंबर बात करता।
हैदरी हैदर 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 हैदर। मैं वास्ता पैगंबर बात करता हूँ, जब भी बात करना चाहूँ मैं अपने बंदों से डायरेक्ट बात नहीं करता, इसीलिए तो अल्लाह कहता है कुल महबूब फरमा दीजिए, महबूब फरमा दीजिए। अदीदा ने मोतशम या अल्लाह तू हमारा भी अल्लाह है, हमसे फरमा का नहीं कहता। मैं जब भी बात करता हूँ वास्ता पैगंबर से बात करता हूँ। मैं अल्लाह अपने बंदों से कलाम करना चाहूँ तो वसीला मुस्तफ़ा को इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरे बंदे मुझसे मांगे तो वास्ता कैसे छोड़ दे। तो अदीदा ने मोतशम जब एक दीवाना मुस्तफ़ा का, हजूर का दीवाना, हजूर का आशिक, हजूर से मोहब्बत करने वाला जब अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो कहता है ऐ अल्लाह किसी और के वास्ते अता ही ना कर, बस मुस्तफ़ा के वसीले अता कर। तो अदीदा ने मोतशम अब वास्ता ये कुरान ने बताया, बस आपकी मेहरबानी बैठ जाइए। तो दोस्ताने ग्रामी खतर आप बेश मेहरबानी बैठ जाइए। वास्ता पैगंबर के बात करते हैं और जब उम्मती वास्ता पैगंबर इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह को कितना प्यारा लगेगा। अल्लाह तो इस वास्ते से बात कर रहा है। तो अल्लाह कहता है महबूब फरमा दीजिए, तुम्हें तुम्हारे बाप दादा इतने प्यारे ना हो, तुम्हारे बेटे बेटियां इतने प्यारे ना हो, तुम्हारे बहन भाई तुझे बड़े प्यारे होते हैं बंदों को। अल्लाह कहता नाना ये भी मुस्तफ़ा से बढ़ के ना हो, ये भी अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के ना हो, और ना तुम्हारी बीवियां बड़ी प्यारी होती हैं लेकिन ये भी अल्लाह और रसूल से बढ़ के ना हो, और ना तुम्हारे रिश्तेदारियां तुझे अल्लाह और उसके महबूब से बढ़ के हो, और ना तुम्हारे ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने गिनवाई हैं। ये दुनिया में हम इन चीज़ों से प्यार करते हैं, माल से मोहब्बत होती है तो माल भी तुझे प्यारा ना हो, और बंदे को तिजारत से, कारोबार से मोहब्बत होती है कि कारोबार नुकसान हो जाए तो बंदे के चेहरे उतर जाते हैं। यार तू क्यों परेशान बैठा है, यार मेरा कारोबार डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें नुकसान ज्यादा हो गया है। तो अब चेहरे उतरने पर अल्लाह कह रहा है कारोबार भी प्यारे ना हो। साहब एक नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साबिया थी, ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे ओहद हुई तो ये खातून कबीला बनी दिनार से थी। तो इनके शौहर और एक बेटा, एक बाप और भाई और शौहर, 3 शख्सियात उस जंग में शहीद हो गई। तो किसी ने बताया तुम्हारा बाप और शौहर और तुम्हारा भाई शहीद हो गए। उन्होंने कहा मेरे बाप और भाई को छोड़ो, मेरे शौहर की बात भी छोड़ो, मेरे आका की बात सुनाओ, मेरे आका का क्या हाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुझे उनकी जियारत कराओ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ और अपने दिल को करार पाना चाहती हूँ। मेरे दिल को करार तभी आएगा जब मैं आका मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूंगी। मुझे दिखाओ। उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा अब सारी मुसीबतें छोटी हो गई हैं, मेरे आका की मुझे जियारत हो। अलीला ने मोहतशम नशीन कर लीजिए। हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत करते हैं कि आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुम्बे की खाल में देखते हैं। दुम्बे की खाल में देखते हैं कि उन्होंने दुम्बे की खाल का लिबास पहना हुआ है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को मुतवज्जो करके कहते हैं मेरे साहबा जरा इसे देखिए तो सही, इसका हाल देखिए क्या हाल हो गया। इसके जर्क बर्क वाले लिबास मैंने देखे हैं। मैंने एक और रवायत में पढ़ा है कि 200 दिरहम का इसने लिबास सिलवाया था। इतना महंगा और कीमती लिबास इन्होंने पहना था, वो लिबास भी मैंने देखा था। अदीदा ने मोहतशम हजूर फरमाते हैं ये देखो अब इसका क्या हाल हो गया। अब ये तो दुम्बे की खाल पहन के आपके सामने खड़ा है, इसका हाल देखो, इसके रंग देखो, इसके खाने पीने के अंदाज भी। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने देखे हुए हैं, ये सारा हाल जो तुम आज देख रहे हो ये मेरी मोहब्बत की वजह से, ये अल्लाह और उसके रसूल की
یہ محبت میں حال ہو گیا، ورنہ یہ تو بڑے زرق برق والے لباس پہنتا تھا۔ صحابہ نے یہ بتا دیا کہ حضور سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری نہیں۔ ہم تو قرآن کے اس فیصلے کو مان چکے ہیں کہ لوگوں اگر مال بھی لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، حضور بچ جائے۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے بڑا قیمتی بات ہی کوئی نہیں۔ صاحب حضرت زید کفار کے نرغے میں آ گئے اور سفیان بن حرب پوچھتا ہے کہ اے زید، تیری جگہ اگر یہاں مصطفیٰ ہوں اور تو اپنے اہل و عیال میں ہو اور پھانسی تیرے محبوب کو لگ رہی ہو تو تم کتنے خوش ہو گے؟ تم کہتے ہو یہاں میری جگہ ہوں، وہ تو جہاں بیٹھے رونق افروز ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو زید اپنے اہل و عیال میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ برداشت نہیں زید کو کہ وہ کانٹا بھی ان کا برداشت کر سکے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا صاحب۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو صحیح، آج ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جن سے حضور کا دل دکھ رہا ہے۔ آج ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم وہ اعمال اور وہ بدعمالیاں کر رہے ہیں۔ اگر حضور دیکھ لیں اور حضور تک جب یہ اعمال ہمارے پہنچتے ہیں تو صاحب حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ آج شادیوں کے انداز دیکھ کے تو رونا آ جاتا ہے۔ آج بیٹیوں کو زیب و آرائش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ صاحب آج میری اور آپ کی بیٹی ننگے سر لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے، شادیوں میں گانے بجائے جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے؟ یار اگر محبت یہی ہے تو اس محبت کو خدا حافظ۔ صاحب یہ محبت نہیں، محبت تو یہ ہے کہ ہر عمل بھی حضور کی مرضی پر ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت ابن شماسہ المہری آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے اور آپ مرگے بستر پر تھے، علیل تھے بڑے، اور زارو قطار رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، گریہ زاری تھی۔ ہم نے سمجھا کہ بیماری نے شدت کی ہوئی ہے اور بیماری کی شدت سے پریشان ہے، تو ہر ایک ہو جاتا ہے، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کئی بیمار، جب یہ کرونا کا دور چلا تو کئی بیماروں کے ٹیلی فون مجھے بھی آئے اور ان کے آنسو اور رقت امیز آواز تڑپا جاتی تھی کہ پھر سب کچھ دعا کیجئے ہم بچ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا شاید بیماری نے گھیرا ہوا ہے اور تکلیف میں رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے رو رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور آپ روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیماری کی وجہ سے نہ سمجھ لینا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا بیماری کی وجہ سے نہیں، کہا میں جن سے پیار کرتا تھا سب سے زیادہ ان کے پاس بیٹھتا تھا، میں حضور سے سب سے بڑھ کے پیار کرتا تھا، حضور سے بڑھ کے میں نے کسی سے پیار ہی نہیں کیا۔ میرے ایک ہی محو مرکز تھی ذات، اور وہ ذات تاجدار رحمت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے زیادہ انہی کے پاس بیٹھا ہوں۔ یعنی اپنی زندگی کی کاؤنٹنگ کروں تو سب سے زیادہ جن کے پاس بیٹھا ہوں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پتہ میں کیوں روتا ہوں؟ کہا بتائیے کیوں روتا ہوں؟ کہا حضور کے پاس بیٹھا رہا ہوں لیکن کبھی جرت نہیں کی کہ حضور کو دیکھ بھی لوں۔ آج اگر آپ مجھے پوچھیں کہ حضور کیسے ہیں تو میں بتا نہیں سکتا۔ صاحب یہ محبت کے انداز تھے کہ یہ بھی جرت نہ کی کہ اے عمر سوچ۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں اے عمر سوچ تو صحیح، تیری آنکھیں کہاں حضور کا چہرہ ہے انور کا۔ یہ انداز محبت تھا صاحب۔ آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کے تو صحیح، ہمیں تو کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اگر حضور یہ عمل ہمارے دیکھ رہے ہیں تو صاحب ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، حسنین کے نانا کتنے تڑپ رہے ہوں گے صاحب۔ اور یہ عمال جب ہمارے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ کیا گزرتی ہوگی صاحب۔ ذہن نشین کر لیجئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے فرماتے میں نے حضور کو دیکھا نہیں، بیٹھا رہا ہوں، 60 سے زیادہ وقت میں نے حضور کے پاس گزارا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کے راوی حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل، اپنا سفیر بنا کے بھیجا کفار کی طرف
تو جب آپ کفار کی طرف روانہ ہوئے تو ڈائلاگ ہوئے، ڈائلاگ کے بعد کفار نے کہا کہ آپ طواف کعبہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں طواف کر لوں اور حضور ادھر کھڑے رہیں، میں تب تک اللہ کی قسم طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا پہلے کرنا لیں۔ تو دوستان گرامی کے اندر یہ ہے محبت، یہ ہے الفت۔ حضرت حذیفہ سامی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ کفار کے نرغے میں آ گئے، تو کفار نے پکڑ لیا اور بادشاہ وقت نے، بادشاہ ایران نے، فارس کے ساتھ جنگ ہوئی، ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ قید میں آ گئے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ، میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور تجھے گورنر کا منصب عطا کروں گا اور مال و زر سے تجھے نوازوں گا، تم ہمارا دین اختیار کر لو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بادشاہ وقت سن لے، اپنی جان کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ہو اپنی، جو لٹا چکے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا، وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، وہ دے چکے ہیں، اب جن کی اپنی نہیں وہ کیسے فیصلہ کریں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ اس نے پھر بڑا تیل کا کڑایا گرم کیا اور اس میں تیل جب ابل ابل کے خاموش ہو گیا، اتنا گرم ہو گیا کہ اگر اس میں کوئی چیز بھی جاتی تو وہ تحلیل ہو جاتی، تیل کا حصہ بن جاتی۔ تو آپ نے ایک ساتھی کو اٹھایا اور ان کے سامنے تیل میں پھینکا، جب وہ تیل میں گئے تو وہ تیل میں تحلیل ہو گئے اور تیل کا حصہ بن گئے۔ دوسرا تڑپنے لگ پڑا، یار وہ تو بادی لے گیا، وہ تو حضور کے سامنے پیش ہو گیا، وہ تو حضور سے حوض کوثر کے جام پی گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ دوسرے نے جب تڑپنا شروع کیا تو دوسرے کو بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ تیسرے نے کہا میری بادی آ گئی، وہ بادی لے گیا، میں پیچھے لے گیا، وہ سبقت لے گیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے پہلے ڈالو۔ یہ جب شور و غل بپا ہوا تو وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ اس طرح تو تیری قوم بھی کہے گی، پتہ نہیں اس میں مزہ کیا ہے، مسلمان ہر ایک تڑپ رہا ہے کہ مجھے پہلے پھینکو، دوسرا کہتا نہیں مجھے پہلے پھینکو، میری باری پہلی آنی چاہیے۔ صاحب جب یہ عالم انہوں نے دیکھا تو تڑپ اٹھے، کہا اچھا پھر ان کے سردار کو پہلے پھینکو۔ اب سردار کو لایا گیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اس کیتلی اس کڑائی کے قریب پہنچے تو مدینے کی طرف رخ کر کے زاروں قطار آنسو بہانے لگ پڑے، رونے لگ پڑے، تڑپنے لگ پڑے۔ تو بادشاہ وقت کہتا ہے عبداللہ مجھے پتا تھا ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، تجھے بھی پیاری ہے، تو بھی اس جان سے محبت کرتا ہے، تجھے بھی پتا ہے اس کڑائی میں جاؤں گا، اس تیل میں جلوں گا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، ہر ایک کو جان پیاری ہے اور یہ تکلیف جھیلنی بڑی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری رونے کا، میرے آنسوؤں کا، میری اس تڑپ کا غلط مطلب نہ لے۔ کہا پھر کیا مطلب ہے، تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہا میں تو مدینے والے کو کہہ رہا ہوں آقا جی جان عبداللہ کے پاس ایک ہے، اگر یہ کروڑوں دفعہ بھی جان ملے تو میں اپنے آقا پر فدا کروں۔ عزیزان محتشم، یہ تو آپ نے سنی انسان جو میرے نبی کے پیار کرنے والے۔ حضور فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتی ہے کہ میں کون ہوں، سوائے سرکش جن اور سرکش انسانوں کے سوا ہر چیز کو پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو ایک ہرنی کو ایک قبیلے نے باندھا ہوا تھا، شکار کیا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا۔ تو جب بندھی ہرنی کو دیکھا تو ہرنی نے فریاد کی اور آقا جانی سے کہا کہ حضور میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ یہ بات کی تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کی بات سن کے کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ تو جنہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ کہتے ہیں حضور ہم مالک ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور ضامن کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ضامن ہوں۔
میں اس کا ضامن ہوں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائیں گی۔ صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہرنی اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہے، اور وہ پھر باندھ لیتے ہیں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ہرنی کو دیکھتے ہیں تو بندھی ہوئی وہی ہرنی جس کو حضور نے آزاد کروایا تھا، حضور پھر کہتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے؟ صاحب ہرنی واپس کیوں آئی تھی؟ وہ ایک ہی خبر دینے آئی تھی کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کو حضور نے آزاد کروایا تھا، اب اپنی مرضی ہوتی تو وہی رہ جاتی، اپنی مرضی پہ نہیں چلی، میں بھی آج آقا کے نام پہ فدا ہو لیا، میں بھی اپنے آقا کے نام پہ لٹنے آئی ہوں، میں قربان ہونے آئی ہوں تاکہ میرا نام بھی حضور کے عاشقوں میں ہو جائے، حضور کے نام پر فدا ہونے والوں میں میرا بھی انتخاب ہو جائے۔ لیکن حضور نے کہا نہیں، تو جا، اور حضور نے اسے خریدنے کے لیے کہا کہ میں اس کا خریدار ہوں، تو وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، تو حضور نے اسے علیحدہ کر دیا۔ لیکن اب چھلانگے مار کے نہیں جا رہی، رک کے کہتی ہے حضور بچنے نہیں آئی تھی، آپ کے نام پہ لٹنے آئی تھی، آپ کے نام پہ کٹنے آئی تھی، اور آپ کی خاطر قربانی دینے آئی تھی۔ حضور یہ آپ کی مرضی، اب جیسے آپ کہیں۔ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج ہم اپنے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے۔ حضرت امام قسطلانی آپ فرماتے ہیں محبت تین علامتیں محبت کی، کتنی؟ تین۔ آپ فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی بندہ ذکر کرے تو اس کے ذکر میں اپنے محبوب کی بات ہو، کوئی اور ذکر ہی نہ کرے، ہر وقت اپنے محبوب کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب عمل کرے تو اس کے اعمال سے اس کے یار کا ظہور ہو، وہ اپنے یار کا مظہر بن جائے، لوگ اسے دیکھے تو یار کی یاد منا لیں، ان کو یار یاد آ جائے، وہ فرما برداری کرے، وہ ان کی اطاعت کرے، اور ان کی اطاعت پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، ان کی فرما برداری کرنا یہ محبت ہے۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج دودھ میں ملاوٹ ہم نہیں چھوڑتے، آج بے ایمانیوں کے بازار ہم نے گرم کر لیے، آج بے حیائیوں کے پرچم ہم نے بلند کر لیے۔ صاحب نعروں سے کام نہیں چلے گا، دعووں سے کام نہیں چلے گا، یہ محبت دعوے کا نام نہیں، محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنا تن من دھن سب اپنے یار پہ وار دو، یہ محبت ہے۔ صاحب آج ہم اپنی مرضیوں پہ جی رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یار بے ایمانی نہیں چھوڑتی، کیا کریں، ماحول آ گیا ہے۔ صاحب میں جب شادیوں میں دیکھتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے، وہاں بڑے بڑے حضرت اور حضرت کے گھر میں برات آئی ہوتی ہے، لوگ دھیان ہی نہیں کرتے کہ بیٹیوں کا کیا حال ہو گیا۔ یہ مزاج نہیں اسلام کا کہ آپ کی بیٹیاں بہن نہ ہوں، آپ کی بیٹیاں ننگے سر ہوں، آپ کی بیٹیاں بے پرد ہوں، اور تم یہ کہو کہ یہ سنت ہو رہی ہے۔ یہ تو سنت کا بھی مذاق ہے، یہ محبت نہیں صاحب، یہ مذاق ہے میرے نبی کی سنت سے، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ صاحب آج بازاروں میں میری امت کی عورتیں آج بازاروں میں نکل پڑی ہیں، آج ان کے سروں سے دوپٹے اور حیا کی چادریں اتر گئی ہیں۔ صاحب یہ محبت نہیں، محبت تو یہ ہے جو آقا کی رضا ہو وہی یار کی رضا ہو جائے، وہی غلام کی منشا ہو جائے۔ صاحب آج ارادہ کر کے اٹھے، ہم نے شادیوں کو مزاج سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے زندگی کی جو افکار سوچ لی ہیں ہم انہی پہ چل رہے ہیں۔ نہ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی مرضیاں چھوڑ کر مصطفیٰ کی مرضی میں گم ہو جائیں، یہی کامیابی، یہی عظمت ہے، اور یہی رفت ہے کہ تم اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو اور آقا کی مرضی پہ قربان ہو جاؤ۔ آؤ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے یار کی رضا میں عمل کرے، یعنی فرما برداری کرے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب خاموش ہو تو اس کی سوچوں میں بھی اپنے یار کی یادیں، وہ ہر وقت، سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ وہ ہر وقت اپنے یار میں مست رہے۔ یوں شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ ساقیہ کیا پلا دیا تو نے، جیتے جی جلا دیا تو نے، نہ خبر اپنی نہ عالم کی، مست و بے خود بنا دیا تو نے۔ آؤ صاحب آج سے ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم سچے اور سچے انداز میں
حضور کی محبت اپنائیں گے۔ اس واقعے کے ساتھ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ابھی آپ نعرے سن رہے تھے لبیک لبیک کے، اس پر لبیک صرف میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہہ رہے، اور مخلوق کون کون سی مخلوق نے، طویل باتیں ہیں، لیکن ایک گو کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے نبی کو اس نے کیسے لبیک کہا۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ گر تھے، صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک بدو، ایک کافر گو، یہ سنگو مار کے لے کے جا رہا تھا گو، جب مری ہوئی گو کے لے کے جا رہا تھا کھانے کی غرض سے، تو راستے میں اس نے جھرمٹ دیکھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، ہجوم عاشقاں دیکھا تو تڑپ اٹھا، یہ کون رش لگائے بیٹھے اور کس کی وجہ سے یہ ہجوم ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اچھا وہ جو جادوگر معروف ہیں کہاں ہم وہی آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کے انداز میں گو کو پھینک کے کہتا ہے اگر واقعی سچے ہو اپنے دعووں میں تو یہ گو آپ کی گواہی دے۔ تو صاحب اتنی بات کرنے کی دیر تھی تو اب وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب کسی کو بندہ اس طرح انداز میں پکارے اور ازمائش کرے تو بندہ اکڑ جاتا ہے، اب یہ پوری کرے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن صاحب جہاں میں ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں، یہ کافر کا بھی عقیدہ تھا نبی بے اختیار نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو، جس کے پاس اختیار ہو وہی تو نبی ہے۔ اللہ اکبر، یا سلام، یا علی۔ تو دوستان گرامی قدر، نبی تو ہوتا ہی وہ جس کے پاس اختیار ہو۔ اتنی بات کرنی تھی، اس نے کہا کہ یہ آپ کو کہے کہ آپ نبی ہیں، یہ آپ کو کہے کہ آپ رسول ہیں، پھر مان جاؤں گا۔ صاحب اب یہ تو زندہ نہیں بولتی، کبھی بولی ہے عربی میں، اس نے کبھی بات کی ہماری زبان میں، یہ تو بولتی اپنی زبان ہے، اس کو تو عربی پتہ ہی نہیں، اب ایک منٹ میں کیسے عربی سمجھ جائے گی۔ لیکن کافر کا بھی عقیدہ ہے نبی کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے چلاتا بھی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں چونکہ میری طبیعت میں نہیں، میں بغیر دلیل کے بات کروں، سورہ مائدہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے اور آیت گھر جا کے پڑھیے گا، اس کا نشان 110 ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، اور آپ اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے والا ہو جاتا، اب وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا۔ اب نبی نے مٹی سے بنایا اور پھونک مار کے اسے اڑنے والا پرندہ بنا دیا۔ تو قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں نبی کو اختیار دیتا ہوں، اور یہ اللہ کہتا ہے کہ میں اذن دے کے بھیجتا ہوں اور میں اذن دیتا ہوں کہ یہ کام کر لے، تو جس کو وہ اذن دے دے وہ چاہے مٹی کے پرندے بنا کے ہوا میں اڑا دے۔ تو یہ دلیل قرآن سے دے رہا ہوں۔ صاحب اس کو پتا تھا کہ اگر واقعی سچا ہوا اپنے دعوے میں تو یہ نبی ہے تو یہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اپنی بولی میں اسے بلائے گا، اس کی طاقت ہے، یہ نبی کا اختیار ہے۔ صاحب اتنی بات کرنے کی دیر تھی تو میرے نبی کہتے ہیں یا دبو، یہ گو کا نام ہے عربی میں، یا دبو کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے گو، یہ حرف ندا بھی ہے، یا حرف ندا ہے، تو حضور نے کہا اے گو، مخاطب کیا اے گو، تو اب وہ تڑپنے لگ پڑی، پھڑکنے لگ پڑی اور کہتی ہے لبیک، یہ بھی آپ نے نعرے لگایا نا لبیک، اس نے بھی کہا لبیک واسادیک یا زینا من وفا یوم القیامہ، اے حسن قیامت میں حاضر، میں حاضر، حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ صاحب یہ نشین کر لیجئے، حضور فرماتے ہیں من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الرحمت جنتہ وفی النار عذابہ۔ اس نے کہا یہ نہیں سوال، حضور فرماتے ہیں یہ سوال اس نے نہیں کیا، اس کا سوال یہ تھا کہ من آنا، میں کون ہوں، یہ بتا میں کون ہوں۔ وہ کہتی آقا جانی اس کی عقل پہ پردہ آ گیا تو اس کی مرضی، اس کی قسمت کا سودا ہے۔ حضور میں تو جانتی ہوں انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ آقا جانی میں تو پہچانتی ہوں آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔
وخاتم النبیین، یہ تو وہ بھی جانتی ہے کہ آپ پر نبوت کا باب بند ہو گیا۔ اب امتی کیسے مانے؟ گو کو پتہ ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقت، آقا جانی جس نے آپ کی مان لی، جس نے آپ کو مان لیا کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی نہ مانی وہ ناکام ہو گیا۔ کامیابی آپ کے ماننے میں ہے اور ناکامی آپ کو چھوڑنے میں ہے۔ اور صاحب ہر معاملے میں آقا جانی رحمت عالم کی مان لو۔ یہ پیغام اس گو کا بھی ہے کہ اے امتیو میرے آقا کی مان لو اگر کامیابیاں چاہتے ہو، اگر کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو آقا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں زندگی بسر کرو۔ یہ ارادہ کر کے اٹھے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔